قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حق تعالی شانہ کی طرف سے بنی آدم کے نام، پوری انسانیت کے نام جو پیغام لے کر آتے رہے، بنیادی اصول اس میں مشترک ہے۔ یعنی بہت ساری باتیں وہ ہیں جو سب نبیوں نے کہی ہیں، اور ان کے بارے میں گویا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اتفاق ہے، وہ متفق علیہ قسم کی باتیں ہیں۔ اور کسی ایک نبی نے بھی اس موضوع کو چھوڑا نہیں کہنے سے، اس لیے کہ وہ مستقل طور پر سب زمانے کے لوگوں کے لیے اور سب لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا اور کامیابی کا مضمون ہے۔ اور بہت ساری باتوں کے علاوہ ایک بات جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی، سب لوگوں سے کہی، سب زمانوں میں کہی، تمام آسمانی کتابوں میں اور صحیفوں میں کہی گئی، قرآن مجید سمیت، از ابتدا تا انتہا، اتفاقی بات وہ ہے ان موضوعات میں سے ایک موضوع اور اہم موضوع دنیا کی مذمت، دنیا کی مذمت، دنیا کی برائی۔ دنیا کی برائی سے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ پہلے ہونا چاہیے، بعد میں اس کا بیان۔ جب ہم مذمت دنیا کی بات کرتے ہیں، دنیا کی برائی کی بات کرتے ہیں، تو لوگ یوں سمجھتے ہیں، عامت الناس، ان کو یہ مغالطہ ہے کہ یہ علماء حضرات شاید بلڈنگوں کے خلاف ہیں، ملوں کے خلاف ہیں، لوگوں کے پاس مال ہونے کے خلاف ہیں، یا لوگوں کے اچھا کھانے پینے کے خلاف ہیں، اچھا پہناوا پہننے کے خلاف ہیں، یا خوشبویات قیمتی اور مہنگی قسم کی وہ استعمال کرنے کے خلاف ہیں۔ جی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا اسے نہیں کہتے ہیں۔ دنیا اچھے پہناوے کا نام دنیا نہیں ہے، اچھا رہن سہن سے اس کا نام دنیا نہیں ہے، اچھی اور قیمتی قسم کی خوشبویات کا استعمال کرنا یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کا وہ حلال مال ہے جس کا استعمال کرنا مباح قرار دیا گیا، اور اس کی ایک گنا ترغیب ارشاد فرمائی گئی، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ اور عمدہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ اور عمدہ چیزیں استعمال میں لاؤ، مگر نیک عمل کرو، اور اس کے ساتھ اچھا کھانا کھا کے اچھا کام کرو، اچھا رہن سہن اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر واجب ہے، اور شکر یہ ہے کہ اس کے کہے ہوئے اچھے کاموں میں لگو اور برے کاموں سے رکو۔ دنیا یہ نہیں ہے، دنیا ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ دنیا، جب ہم مذمت دنیا کی بات کرتے ہیں نا، تو دنیا کسے کہیں؟ دنیا اللہ سے غافل کر دینے والی چیز، اس کا نام دنیا ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، بلکہ بعض لوگوں کو یہ چیز مفید ہوتی ہے، ان کی تشویش اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ایک آدمی لاکھوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، ارب پتی ہے، اللہ نے اسے دیا ہے، حلال ذرائع سے دیا ہے، وسائل سے دیا ہے، اور اللہ کی یاد سے وہ لمحہ بھر کو غافل نہیں ہے، اور یہ کہ یہ دنیا اور دنیا کا مال بہت بڑی حکومت، سلیمان علیہ السلام کی حکومت، یا رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ تو بہت دینے والا، تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں۔
تو ایسا دینے والا، مجھے ایسا دے کہ رہتی دنیا کے لیے ایک مثال ہو کہ کسی نے دیا تھا اور لینے والوں میں سے کسی نے لیا تھا۔ وہ ایک مثال ہے رب کے دینے کی اور بندے کے لینے کی۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت، یہ بیچارے اب انجن بناتے پھرتے ہیں، تختہ بناتے ہیں، تختے پہ چند سیٹیں بچھاتے ہیں اور پھر اس کو بہت ہائی کلاس اور اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی کا نام دے رکھا ہے جی، اسے گھماتے ہیں، چلاتے ہیں، پھراتے ہیں اور اڑاتے ہیں۔ اس تختے کو ایک بڑا تخت بچھاتے ہیں، اس میں 2 یا 3 یا 4 روئیں ہوتی ہیں کرسیوں کی، اس پر بندوں کو بٹھاتے ہیں۔ تو کوئی 100 بندوں کو لے کے تختہ اڑ جاوے اور کوئی 200 بندوں کو لے کے اڑ جاوے اور کوئی 500 کو 700 کو لے کے اڑ جاوے جی۔ سلیمان علیہ السلام بغیر کسی انجن کے، بغیر کسی پائلٹ کے، محض امر رب، جو معجزہ ربانی اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اور پھر یہ کہ یہ مستقل خطرے میں رہتے ہیں، ابھی گرا کہ ابھی گرا اور گر جاتے ہیں بیچارے، ایسے جیسے مچھر گر جائے، جیسے مکھی گر جائے، کچھ بھی تو نہیں بچتا، کچھ بھی تو نہیں ملتا۔ سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت جو محض اور محض اللہ کے امر سے چلتا تھا، اڑتا تھا، ان کو اور ان کے وزراء کو، کابینہ کو اور ان کی فوج کے افسروں کو اور جن جن کو وہ چاہتے اور جتنا چاہتے اور جہاں چاہتے، پوری دنیا میں جہاں حکم ہوتا، جدھر کو حکم ہوتا، وہ لیے لیے پھرتا، لیے لیے چلتا، اور اس کے اترنے کے لیے کچھ پابندیاں نہیں تھیں، ایوییشن کی پابندیاں اور پرمٹ اور ملکی حدود اور فلان اور فلان اور اس کے اترنے کے خاص آداب اور رن وے، ایسا نہیں۔ جہاں اترنا ہوتا اللہ کے امر سے وہ اتر جاتا، اور جہاں سے اسے چڑھنا ہوتا وہ اللہ کے امر سے چڑھ جاتا، اور اسے کوئی خطرہ نہ تھا، وہ اللہ کی حفاظت میں۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا، یہ چیز دنیا نہیں ہے، دنیا کا ہونا یہ نہیں ہے کہ دنیا کی چیزیں، ایک آدمی کے پاس 10-20 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، یا 10-20 لاکھ یا 10-20 کروڑ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ اسے دنیا دار کہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کی پناہ، اگر اس کو دنیا کے ہوگے تو اس کا کیا نام رکھو گے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا؟ اس کا پھر کیا نام؟ اور یوسف علیہ السلام کی حکومت کو کیا کہو گے؟ اور اسی طرح سے اور انبیاء اور دوسرے نیک لوگ، دنیا بھائی اسے نہیں کہتے، دنیا اسے نہیں کہتے۔ دنیا کے مال و اسباب کا جمع ہو جانا دنیا نہیں ہے، بندے کا اس میں غرق ہو جانا، بندے کا اس میں اس طور پہ لگ جانا کہ وہ اپنے رب کو بھول جائے، اور ان چیزوں کا غلط استعمال، یعنی اللہ کی معصیت، ان چیزوں کے ہونے نے رب کی یاد سے اسے غافل کیا۔ وہ چیزیں اگر موجود ہوئی تھیں تو اس کا شکر یہ تھا کہ اور لوگوں کی نسبت یہ اور زیادہ عبادت میں لگتا، اور زیادہ شاکر بنتا، اور زیادہ عبادت گزار بنتا، اپنے رب کے لیے اس میں جھکاؤ اور زیادہ پایا جاتا۔ اور لوگ اگر صرف دن میں عبادت کرتے، یہ رات میں بھی عبادت گزار ہوتا۔ افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے، آپ تو بخشے بخشائے، اور اللہ نے آپ کو اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور آپ سے بلند مرتبہ کون ہوگا؟ پھر آپ عبادت میں، ریاضت میں اتنا مجاہدہ اور مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ پھر آپ اتنا مجاہدہ اور مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سب اسی کے انعامات ہی تو ہیں، یہ اعلیٰ مرتبہ جو اس نے مجھے دیا یہ انعام ہے اس کا، اور شکر واجب ہے نعمت کا۔ اس نے مجھ پر اگر سب سے زیادہ انعامات کیے ہیں تو سب سے زیادہ شاکر ہونا مجھ پر واجب ہوا، شکر گزاری واجب ہے۔ تو خیر، ان چیزوں کا ہونا دنیا نہیں ہے، اور ان چیزوں کا نہ ہونا، ان چیزوں کا نہ ہونا، کیا کہیں گے آپ کہ جس کے پاس یہ دنیا نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہوں، وہ دنیا دار نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پہ آ کے تو یہ قاعدہ بالکل ہی سرے سے ٹوٹ جائے گا،
اس لیے کہ اکثر و بیشتر جرائم پیشہ افراد یہ جو ڈاکہ زنی کریں اور چوری کریں اور جھوٹ بولیں اور لوگوں کو دغا دیں اور ٹھگ بازی کریں، دھوکے کریں، جیبیں کاٹیں، یہ ایسے ہی تو ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کے وسائل نہیں ہوتے بیچاروں کے پاس۔ انہیں کیا کہو گے؟ بزرگ کہو گے؟ بہت بڑا دیندار اور متقی و ابرار کہو گے؟ ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں۔ چیزوں کا ہونا دنیا نہیں ہے اور چیزوں کا نہ ہونا دین نہیں ہے۔ چیزوں کے ہونے یا نہ ہونے سے، کم یا زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی یاد میں غرق کتنا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کتنا ہے۔ چنانچہ اسی کو فرمایا کہ بہت سے وہ لوگ مسجدوں میں بیٹھنے والے سب دیندار تھوڑی ہوتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہیں اور ان کا ذہن، خیال، سوچ، ان کی قلبی کیفیات اور توجہات، ان کی قلبی چاہتیں بازار کی چیزوں سے وابستہ ہے۔ قلب و دماغ ان کا بازار میں اٹکا ہوا ہے۔ یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی دنیا دار ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی دنیا دار ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیا دار ہیں، ذکر و تسبیح کرتے ہوئے بھی دنیا دار ہیں، تلاوت کرتے ہوئے بھی دنیا دار ہیں۔ اور اس کے بالمقابل اسی کا دوسرا حصہ سب بازار میں بیٹھے ہوئے دکانیں چلاتے ہوئے، حکومت چلاتے ہوئے، صنعتیں چلاتے ہوئے اور زراعت چلاتے ہوئے، مسجد سے باہر کی دنیا، مسجد سے باہر جتنے لوگ ہیں کیا وہ سب دنیا دار ہیں؟ کہا نہیں، ایسا نہیں۔ ان میں بہت سارے لوگ جو بظاہر تمہیں دنیا میں منہمک نظر آتے ہیں لیکن ان کا قلب و دماغ دائماً مسجد اور اعمال مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ان کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ وہ بازار میں بیٹھے ہوئے قابل تعریف لوگ ہیں اور ان لوگوں کے مقابلے میں قابل رشک ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہیں اور ان کا دل بازار کی چیزوں میں اٹکا ہوا ہے۔ وہ بازار میں بیٹھے ہیں اور ان کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ دنیا اللہ کے ماں سوا کی محبت اور اللہ کی یاد سے غفلت۔ چیزوں کا ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ چیزیں کس کے پاس کم ہیں، کس کے پاس زیادہ، یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں، جائز طریقوں سے حاصل کی جائیں تو برا نہیں، مباح ہے، جائز ہے۔ اور یہ کہ اس کی تردید کی گئی کہ ان چیزوں کا ترک، ان چیزوں کا چھوڑ دینا اور ان کو استعمال نہ کرنا، اسے رہبانیت کہیں، چیزوں میں سے مکمل طور پہ نکل جانا۔ کہا وہ رہبانیت ان ابتدعوها ما كتبناها علیہ۔ رہبانیت اور چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے نکل جانا یہ اللہ کے احکام میں سے کوئی حکم نہیں ہے، محض بدعت ہے، محض بدعت ہے۔ فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق۔ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے کہ جو پاکیزہ عمدہ چیزیں پیدا کی ہیں، کھانے کی، پینے کی، رہنے سہنے کی، پہننے کی، اور زینت کے یہ سامان، یہ پھول اور یہ باغات اور یہ نہریں اور یہ چشمے اور خوبصورت مناظر، کہا یہ کس نے حرام کیا ہے تم؟ اگر تم اپنے آپ پر ان کو حرام سمجھتے ہو تو اللہ کی پناہ، یہ کہ ہم نے جانوروں کے لیے پیدا کیا ہے سب کچھ؟ ارے یہ تمہاری لطف اندوزی کے لیے ہے، تم انہیں کھاؤ، پیو، دیکھو، نظارہ کرو اور اللہ کے لیے شکر گزار بنو، اچھے کاموں میں لگو۔ مذمت دنیا اسے کہیں، دنیا کی برائی۔ ہاں، ایک مشترکہ مضمون انبیاء علیہ السلام کے درمیان، سب نبیوں نے دنیا کی برائی کی، لیکن دنیا میں نے عرض کیا کہ دنیا چیزوں کا ہونا یا نہ ہونا یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں کے اندر غافل ہونا اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے، بے پرواہ، اور ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ کے کسی حکم سے غافل کرتی ہے، چاہے وہ بیٹا ہو، بیوی ہو،
بھائی ہو، دوست ہو، مال ہو، حکومت ہو، زراعت ہو، کوئی بھی چیز. اور اگر یہ سب چیزیں اس کے دین میں مددگار ہیں، اس کے دین میں مددگار ہیں. کہ ایک آدمی کو اللہ نے وراثت میں زمین عطا کی، پہلے وہ بیچارہ مارا مارا پھرتا تھا، مزدوری کرتا اور اوقات میں تشویش اور انتشار تھا. بیٹھے بٹھائے کہیں سے ہبہ آیا، کسی نیک دل آدمی کے دل میں آیا کہ بھائی یہ بیچارہ نیک آدمی ہے، ہماری وراثت میں سے اس کو اتنا حصہ ملنا چاہیے ہمارے مال میں سے، اور یہ قطعہ زمین تم لے لو. لوگ دیتے رہتے، نیک دل لوگ ایسا کرتے رہتے کہ ہمیں ثواب ملے گا، اس کی نیکی میں ہمارا حصہ ہو جائے گا. اب اس نے دے دیا، وہ اس نے زمین کسی کو دی ٹھیکے پر. مثال عرض کرتا ہوں، اس کی آمدن آ رہی ہے اور وہ سارا دن اپنا تلاوت میں، تہجد میں، دینی کاموں میں، مجاہدے میں، ریاضت میں، لوگوں کو سے دین سیکھنے میں، لوگوں کو دین سکھانے میں لگا ہوا. تو یہ دنیا جسے کہیں کہ مربع، 2 مربع، 10 مربع زمین، یہ تو اس کے دین میں مددگار ہو گئی. اس کے دین کی مقدار اور دینی مشغولیت کی مقدار پہلے سے 10 گنا بڑھ گئی. تو یہ تو دین کی معاون ہو گئی نا. وہ اور زیادہ مشغول ہو گیا، اپنی دینداری میں اور بڑھ گیا. اس لیے میرے دوستو یہ دنیا نہیں ہے. 10 مربع یا 20 مربع یہ دنیا کی بات نہیں ہے. بات ہے اس کے استعمال. صحیح استعمال سو دین ہے، غلط استعمال سو دنیا ہے. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، فرمایا گیا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ. دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. دنیا اور دنیا کی چیزوں کی رغبت اور چاہت جو آ جاوے کسی دل میں، تو یہ ہے وہ شجرہ خبیثہ کہ اس کی ہر شاخ بری، اس کا ہر پتا برا، اس کا ہر پھول برا اور اس کا ہر پھل کڑوا، اور اس کا انجام سب سے زیادہ برا، سب سے زیادہ برا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو قرآن کی وہ بات جو اللہ نے جا بجا ارشاد فرمائی، سورہ یونس میں، سورہ دہر میں، سورہ اعلیٰ میں، سورہ آل عمران میں، جا بجا جا بجا اسی مضمون کو بیان کرتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مثالوں سے بات سمجھائی. ایک دفعہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، کہیں چلتے چلتے ایک جگہ پر، جیسے محلوں میں کوڑے کی ایک جگہ ہوتی ہے کوڑا ڈالنے کی، لوگ وہاں کرکٹ کوڑا کباڑ وہاں ڈال دیا کریں. ہر دیہات میں اور جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں وہاں یہ دستور ہوتا ہے. وہاں دیکھا، چلتے چلتے رک گئے. وہاں جو دیکھا تو بکری کا ایک مردہ بچہ، بکری کا مرا ہوا ایک بچہ جو کانوں سے معذور، جیسے پیدائشی کان نہ ہو ایسا، اور وہ مرا ہوا پڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ناگاہ وہاں کھڑے ہو گئے اور اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ تم میں سے کون اس کو 1 درہم کے بدلے خریدتا ہے؟ تم میں سے کون اس کو 1 درہم کے بدلے میں خریدتا ہے؟ سب اصحاب کہ یا رسول اللہ اس کو 1 درہم کے بدلے میں کون خریدے گا؟ بدبودار سڑی ہوئی چیز، روڑی پہ پڑا ہوا، مرا ہوا. کوئی گاہک نہیں. فرمایا مفت میں کون لے گا؟ مفت میں کون لیتا ہے؟ اس پر بھی کوئی آمادہ نہیں کہ یا رسول اللہ اس کو مفت میں بھی کیا لے گا. حتیٰ کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو چونکہ اس کے کان ایسے ہیں پیدائشی جیسے ہیں نہیں، یہ بدصورت سا، اس کو تو زندہ کو بھی کوئی نہ لیتا، کہ جائے کہ اب تو یہ مر چکا ہے، اسے کون لے؟ مرا ہوا بچہ، ارے مرا ہوا جانور جو ہو اس کی کھال تو کام کی ہوتی ہے، بچے کی کھال کسی کام کی نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ جب وہ گلنے سڑنے کے قریب ہے، نہ اس کی ہڈی، نہ اس کا پٹھا، نہ اس کی کھال، غرضے کے سرے سے پہنچ کوئی چیز بھی تو کام کی نہیں. فرمایا کہ معلوم یہ ہوا اس سارے سے
کہ گویا یہ تمہارے نزدیک بہت ہی حقیر، بہت ہی ذلیل اور بہت ہی بے قیمت چیز ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کیا شک، اس میں کیا شک ہے کہ یہ ہے ہی حقیر اور ذلیل اور بے قیمت چیز؟ فرمایا خوب توجہ سے اور دھیان سے سن لو کہ یہ تمہاری دنیا جس پہ یہ بے وقوف لوگ لبھاتے پھرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر، زیادہ ذلیل اور زیادہ بے قیمت، زیادہ بے قیمت۔ تھوڑی سی بھی کسی چیز کی قیمت ہونا، تھوڑی سی بھی اگر کسی چیز کی قیمت ہو تو لوگ اس کی نگہبانی کیا کرتے ہیں، محافظت کیا کرتے ہیں۔ لوگوں نے یہاں تاجروں نے، صنعت کاروں نے، جن کو اللہ نے وسعت دی، لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کر رکھا ہے جا بجا۔ کسی کو اللہ نے وسعت دی تو اس نے کولر رکھا ہے، اور کسی کو اللہ نے وسعت دی تو اس نے پختہ ٹینکی بنوائی ہے جس میں صبح و شام وہ برف ڈلوا دیتا ہے، اور کسی کو اللہ نے توفیق دی تو اس نے اپنی فیکٹری کے سامنے یا دکان کے سامنے الیکٹرک واٹر کولر لگا رکھا ہے جس سے لوگ پانی پیویں۔ وہاں ایک لطیفے کی بات ہوتی ہے سب جگہ کہ کبھی کبھی اسٹین لیس اسٹیل کا گلاس اور کبھی کبھی سلور کا ایک گلاس، اور اس میں سوراخ کر کے اس کو سنگلی ڈال دیتے ہیں، اس میں سوراخ کر کے سنگلی ڈال دیتے ہیں۔ گلاس کی کیا قیمت ہوتی ہوگی بھائی؟ 5 روپے ہوگی، 10 روپے ہوگی۔ جس بھلے آدمی نے اتنا بڑا کام کیا اس کے لیے 5-10 روپے کوئی معمولی بات ہے، کوئی ایسی زیادہ چیز تو نہیں ہے، لیکن اس کو سنگلی ڈالنے سے اندازہ یہ ہوا کہ اس کے ہاں بہرحال اس کی قیمت ہے، قیمت اس کی ہے۔ اگر بے قیمت ہوتا تو بے قیمت چیز کا معاملہ وہ کیا جاتا ہے جیسے کوڑا کرکٹ ہو نا، تو کوئی بھی شریف آدمی لفافے میں ڈال کے تو کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ ڈالا۔ کوڑا کرکٹ سے بھرا ہوا جو لفافہ ہوتا ہے، کبھی کوئی آدمی اس کو تالا لگاتا ہے یا زنجیر لگاتا ہے کیا؟ اس کو کوئی زنجیر نہیں لگائی جاتی۔ وہ 5-10 روپے کی چیز اس کو زنجیر لگا دی گئی، معلوم ہو مالک کے نزدیک اس کی کچھ قیمت ہے۔ مجھے یہ ساری تمہید اس لیے عرض کرنا پڑی کہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک کچھ بھی تو نہیں۔ یہ جس پہ ریجھتے پھرتے ہو، لوگوں سے کہا جس پہ تمہیں لبھاتے پھرتے ہو، یہ دنیا جو تمہیں لبھاتی پھرتی ہے اور جس پہ تم ریجھے ہوئے ہو اور جس کی بڑی ہرس ہو اور ہوس ہو تمہیں، فرمایا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سنو، اگر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ذرہ سی بھی قیمت ہوتی نا، معمولی سی بھی قیمت ہوتی، اتنی سی قیمت جتنی مچھر کے پر کی ہوتی ہے۔ مچھر کے پر کی آدمی کے نزدیک تو کوئی قیمت نہیں، لیکن ایک مچھر، اس کی قوت پرواز ہے، وہ اگر ایک پر اس کا توڑ دیا جاوے تو وہ بیچارہ اڑنے سے گیا، بھائی اس کے لیے وہ قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ آدمی کے لیے تو نہ مچھر قیمتی نہ اس کا پر قیمتی، کا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی قیمت ہوتی، یعنی معمولی سی قیمت بھی ہوتی، تو اللہ ان دشمنوں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دے۔ ان پر جو فراوانی ہے، ان پر جو وسعت ہے، وہ اسی قسم کی وسعت ہے جیسے آبادی والے اپنا کوڑا کباڑ جگہ پہ ڈال دیا کرتے ہیں باہر ایک کنارے پر، اور وہ کوڑے کرکٹ کی جگہ کتوں کے لیے، بلوں کے لیے کھلی ہوتی ہے، جو جتنا چاہے اسے وہ فرولتے رہتے ہیں، اس میں دھینگا مشتی کرتے رہتے ہیں اور اپنے نفع کی چیز کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور اس میں پھر کیڑے مکوڑے جو اس میں پلتے ہیں، اسی میں جمتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، اسی میں کھاتے پیتے ہیں، ان کے لیے وہ کھلا ہوتا۔ دنیا کی اس سے زیادہ کوئی مثال نہیں، اور دنیا کی اس سے زیادہ کوئی قیمت۔ فرمایا دنیا یہ اس آدمی کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا یہ اس آدمی کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا یہ اس آدمی کا مشغلہ ہے اور اس آدمی کی محبت ہے جس کو کوئی عقل نہیں، جس کو کوئی عقل نہیں۔
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دینداری سے، دین سے یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے روکنے والی جو سب سے بڑی چیز ہو وہ یہی دنیا کسی نہ کسی قسم میں، دنیا کی کوئی نہ کوئی چیز، کوئی جائیداد، کوئی کاروبار، کوئی دکان، کوئی رشتہ، کوئی محبت، یہ رشتے، یہ محبتیں، یہ سب فانی، اور باقی رہنے والی چیز وہ آدمی کی کرنی ہے کرنی، جو اچھا کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہے اور جو برا کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔